بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس راؤنڈ اپ اور یہ ہے انالیسس راؤنڈ اپ کی انٹرنیشنل افیئر سیریز۔ تائیوان کا تنازع گزشتہ 40 سال میں سب سے بدترین حالت میں پہنچ چکا ہے، اور یہ کہنا ہے تائیوان کے وزیر دفاع کا۔ تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تائیوان کے تعلقات جس قدر خراب آج ہیں، گزشتہ 40 برس میں نہیں ہوئے۔ اس سال مئی کے آخری دنوں میں تائیوان نے کہا تھا کہ چین کے 30 جنگی جہاز اس کی فضائی حدود میں اڑ رہے تھے، جس کے جواب میں تائیوان نے بھی اپنے طیارے فضا میں بھیج دیے تھے۔ اس واقعے کو جنوری کے بعد سے چین کی طرف سے تائیوان کی فضائی حدود میں سب سے بڑی دخل اندازی قرار دیا گیا تھا۔ تائیوانی وزیر دفاع کے مطابق اس کارروائی میں تائیوان کے 22 لڑاکا طیاروں کے علاوہ الیکٹرانک آلات، حملے سے پہلے خبردار کرنے والے نظام اور آبدوز شکن لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ تائیوان چین تنازع سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کے فوری بعد قوم پرستوں اور کمیونسٹ گروپس میں طویل خانہ جنگی کے دور میں جانا ہوگا، جس کے بعد کمیونسٹ غالب آئے تو کمیونسٹ رہنما ماؤ زے تونگ نے بیجنگ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس دوران کومینٹنگ نامی قوم پرست پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے قریبی جزیرے تائیوان میں جا کر پناہ لے لی۔ اس وقت سے کومینٹنگ تائیوان کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے اور زیادہ عرصہ تائیوان میں اسی کی حکومت رہی ہے، لیکن دنیا کے صرف 13 ممالک، جن میں ایک نام نہاد ملک یعنی کہ ویٹیکن سٹی بھی شامل ہے، تائیوان کو ایک خود مختار ملک تسلیم کرتے ہیں۔ چین دیگر ممالک پر سفارتی حوالے سے خاصا دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ تائیوان کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم نہ کریں اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ تائیوان کو ایک ملک تسلیم کرتے ہیں۔ تائیوان کی معیشت باقی دنیا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ روزمرہ کے الیکٹرانک آلات، موبائل فونز، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر گیمنگ کنسولز وغیرہ میں لگنے والی چپس زیادہ تر تائیوان ہی میں بنتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کمپیوٹر کی چپس کے کاروبار کا نصف یعنی کہ 50% سے زائد تائیوان کے صرف ایک بڑی کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی TSMC کے ہاتھ میں ہے۔ سن 2021 میں تائیوان کی صنعت کی مالیت $100 ارب سے بھی زیادہ تھی۔ تائیوان پر چین کا قبضہ بیجنگ کو دنیا کی سب سے اہم صنعتوں میں سے ایک کا کنٹرول دے سکتا ہے، اور یہی بات دنیا بھر پر راج کرنے والی امریکن سلیکون اور IT انڈسٹری کے لیے ایک بھیانک خواب ہے۔ اگرچہ امریکہ نے اس سارے عمل میں چین کے موقف کو ہمیشہ تسلیم کیا ہے، لیکن حیران کن طور پر چین کا طرز عمل اس بار کافی جارحانہ محسوس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حالیہ اقدامات کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع کے برابر عہدیدار ڈیفنس سیکرٹری لوئڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اس عزم پر قائم ہے کہ وہ تائیوان کی موجودہ حیثیت کو قبول کرتا ہے، یعنی چین کی واحد حکومت بیجنگ ہے اور امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری ڈیفنس کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی اقدامات کو کسی حادثے کا پیش خیمہ بننے کے خدشے بھی ہم رکھتے ہیں۔ دوسری جانب چین نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ چین کی عمومی جنگ گریز پالیسی کے برعکس چینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اگر تائیوان کو آزادی دلوانے کی کوشش کی گئی تو چین کی افواج کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا کہ وہ ایک بھرپور جنگ کا آغاز کر دیں۔ حیران کن طور پر ہمیشہ جنگ میں پہل اور فوجی مہمات کی رسیہ امریکہ کی جانب سے جنگ گریز کوششوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایشیائی سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس نے قریباً 1 گھنٹے تک چینی وزیر دفاع وائی فینگ سے ملاقات کی۔ ایسے حالات میں جب امریکہ کے روایتی حلیف یورپی اور نیٹو ممالک پہلے ہی روس سے نبرد آزما ہیں اور امریکی سرد مہری کے حوالے سے یوکرین اور یورپی ممالک میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، امریکہ کے لیے چین جیسی مستحکم معیشت اور عددی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ محاذ کھولنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن امریکہ گزشتہ سالوں میں تائیوان کی فوجی امداد اور اسلحے کی فروخت کا سلسلہ مسلسل بڑھا رہا ہے، اور اس شدید تناؤ میں بھی اسلحے کی فروخت میں کمی نہیں آئی۔ ایسے میں اگر امریکہ کسی بہانے سے تائیوان کی آزادی کے لیے کسی کھلی یا بڑی کارروائی کا حصہ بنتا ہے تو روس اور یوکرائن تنازع اس نئے محاذ سے الگ نہیں رہ سکے گا۔ عالمی معاشی کساد بازاری اور کورونا سے تباہ ہوتی ہوئی معیشتوں میں ایک نئی عالمی جنگ کے امکانات بہت خوفناک سچائی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماضی میں عالمی تنازعات سے پہلو بچانے والا ملک چین نے اس بار خود کسی تنازع کا آغاز تو نہیں کرنے کا سوچ لیا۔